بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زمین پر انسان کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، جب طاقتور کمزور کو کچلنے لگتا ہے، جب پوری دنیا تماشائی بن کر مظلوم کو ہی قصوروار ٹھہرانے لگتی ہے، تو کائنات کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ اور آج دنیا کا رنگ بدل چکا ہے، جہاں ظالم کے قدم چومے جاتے ہیں اور مظلوم کی چیخیں ہالز آف پاور میں دبا دی جاتی ہیں۔ وہاں قدرت اپنے انداز میں انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہے۔ جب انسان اپنے ہی بنائے ہوئے قانون اور ہتھیاروں کے نشے میں چور ہو جاتا ہے، تو قدرت کی طرف سے وارننگ آتی ہے، ایسی وارننگ جس کو نہ کوئی سپر پاور روک سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی۔ آج دنیا ایک بار پھر ایسے ہی خوف کے سائے میں، جہاں سمندر کے بیچوں بیچ ایک بحری جہاز زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں یعنی مئی 2026 کے دوران انٹرنیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک ڈینجرس سی خبر تیزی سے گردش کر رہی ہے۔ ایک بڑے جہاز پر ہنٹا وائرس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ حملے کے کئی ممبر شدید بیمار ہو چکے ہیں۔ خوف کا یہ عالم ہے کہ کوئی بھی ملک اس جہاز کو اپنے پورٹ پر لگانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ ہر ملک کو ڈر ہے کہیں یہ مہلک وائرس ان کی سرزمین میں داخل ہو گیا تو ایک نیا لاک ڈاؤن اور ایک نئی انسانی المیہ جنم لے سکتی ہے۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے، ایک مائکروسکوپک وائرس اسے اپنے ہی گھر میں قید کر سکتا ہے اور سمندر میں بھٹکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں ہنٹا وائرس کی حقیقت اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے قدرت کے پیغام کو۔ ہنٹا وائرس کوئی نیا وائرس نہیں ہے، لیکن یہ انتہائی خطرناک وائرس ہے، اور اس کی اور بھی خطرناک قسم اینڈیز وائرس ہے، اور یہی خطرناک وائرس ہے جو اس شپ میں پھیل چکا ہے۔ MV ہونڈس نام کا ایک کروز شپ ارجنٹائنا سے 1 اپریل 2026 کو روانہ ہوتا ہے۔ اس کا روٹ ساؤتھ اٹلانٹک، آئس لینڈ اور پھر یورپ کی طرف ہے۔ اس میں تقریباً 150 سے زیادہ لوگ ہیں۔ سب سے پہلے ایک مسافر میں بخار پھیلتا ہے، پھر سٹامک پرابلم ہوتی ہے اور بریدنگ پرابلم ظاہر ہوتی ہے۔ بعد میں اس کی موت ہو جاتی ہے، اور 2 دنوں بعد دوسرے مسافروں میں بخار پھیل جاتا ہے، درد، بریدنگ پرابلم اور پینومونیا کے سمٹم نظر آتے ہیں۔ پھر مئی 2026 میں WHO نے انٹرنیشنل الرٹ جاری کیا اور بیمار لوگوں کو ڈیفرنٹ کنٹریز میں کوروناٹائن کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق کوروناٹائن لوگ ان کنٹری سے ہیں: امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، فرانس، نیدرلینڈ اور جاپان۔ جہاز میں میڈیکل فیسلٹیز لمیٹڈ تھیں، وینٹیلیٹرز، ایڈوانس سکینرز موجود نہیں تھے۔ بیمار مسافروں کو کیبنز میں ہی آئسولیٹ کیا گیا۔ بعض پورٹس نے پیسنجر کو اترنے نہیں دیا۔ نیدرلینڈ میں 10 مئی 2026 کو جب یہ کروز شپ اسپین کے کینری آئی لینڈ پہنچا تو WHO کے پروٹوکول کے مطابق پیسنجر اور کرو کو وہاں اتارا گیا۔ اس کرو میں 2 انڈینز لوگ بھی شامل تھے، ان کو بھی بحفاظت نیدرلینڈ منتقل کیا گیا۔ فی الحال ہیلتھ سیفٹی پروٹوکول کے مطابق کوروناٹائن میں رکھا گیا ہے، ایمرجنسی ریسپانس شروع کر دیا گیا ہے، شپ کو ڈس انفیکٹ کیا جا رہا ہے۔ WHO کہتا ہے کہ فی الحال گلوبل پینڈیمک جیسا خطرہ نہیں ہے۔ اس اینڈس وائرس کو پہلی بار 1995 میں ارجنٹائنا کے شہر الوالسن میں ڈائیگنوز کیا گیا تھا۔ WHO کی انویسٹیگیشن کے مطابق یہ وائرس جہاز کے اندر نہیں پیدا ہوا تھا۔ جہاز پر سوار ہونے والے 2 مریض جو بعد میں فوت ہو گئے، ایک ہسبینڈ اور وائف تھے، وہ کروز پر آنے سے پہلے ارجنٹائن اور چلی کے سرد پہاڑ علاقوں میں
گھوم رہے تھے، وہاں کسی ایسے چوہے کے رابطے میں آئے جس میں یہ ہنٹا وائرس موجود تھا، اور یہ اینڈس وائرس ہنٹا وائرس ہی کی ایک بدلی ہوئی خاص قسم ہے جو پہلی بار 1995 میں ارجنٹائنا کے شہر ایل بولسن میں سامنے آئی تھی۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ انسان سے انسان میں پھیل سکتا ہے، جبکہ 1993 والا امریکن وائرس صرف چوہوں سے انسان میں پھیلتا ہے، جب USA میں 4 کارنرز میں کئی نوجوان اچانک سانس کی بیماری سے مر گئے تھے۔ 1950 کی کوریا کی جنگ دوران یہ وائرس پہلی بار دیکھا گیا تھا، اور 1976 ساؤتھ کوریا کے ہانٹان ریور کے پاس اس وائرس کو باقاعدہ الگ کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کا نام ہنٹا وائرس رکھا گیا۔ اس کے علاوہ برازیل، پناما، ایکواڈور، اس کے علاوہ یورپ اور ایشیا جیسے سویڈن، فن لینڈ اور چین میں اس کی ایک ہلکی سی قسم پائی جاتی ہے جو پھیپھڑوں کی بجائے کڈنی پر اثر کرتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان صرف قدرت کے سہارے ہی جی رہا ہے اپنی سرٹن ایج تک، اور یہ کائنات چل رہی ہے اپنی سرٹن ایج تک۔ دنیا میں اتنے وائرس ہیں جتنے سمندر اور زمین میں ذرے، آسمان میں ستارے۔ ابھی تک انسان نے صرف 9 یا 10 ہزار وائرس کو پہچانا ہے، لیکن یہ رب کا شکر ہے کہ ان میں صرف 219 یا 250 ایسے وائرس ہیں جو انسان کو متاثر کر سکتے ہیں، اس کو بیمار کر سکتے ہیں، جیسے کرونا وائرس، انفلوئنزا فلو اور یہ ہنٹا وائرس۔ خون اور جسمانی رطوبت سے پھیلنے والے HIV، ایڈز، B اور C، مچھروں سے پھیلنے والے، جانوروں سے پھیلنے والے، پاگل کتے سے کاٹنے والے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس سے بچنا کیسے ہے؟ گھر اور ارد گرد چوہوں کو نہ آنے دیں، کھانے کی چیزیں بند ڈبوں میں رکھیں، چوہوں کا پیشاب یا پخانہ نظر آئے تو دستانے پہنیں، خشک جھاڑو نہ لگائیں کیونکہ وائرس ہوا میں پھیل سکتا ہے، صفائی کرتے وقت ماسک استعمال کریں، جنگل یا کھیتوں میں احتیاط برتیں، مردہ چوہے کو ہاتھ سے نہ اٹھائیں، ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھوئیں، گھر کے سوراخ اور دراڑیں بند رکھیں تاکہ کوئی چوہا اندر نہ آنے پائے، کیمپنگ یا زمین پر سوتے وقت احتیاط کریں کہ وہ جگہ چوہوں کے ارد گرد گھومنے والی نہ ہو، بخار، سانس کی تکلیف یا پیشاب کم ہونے کی علامت ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں۔ اس کا حقیقی اور روحانی حل کچھ اور ہے۔ جب تک دنیا سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک معصوموں کی داد رسی نہیں ہوگی، جب تک انسان اپنی سرکشی سے توبہ نہیں کرے گا، ایک وائرس جائے گا تو دوسرا وائرس آئے گا۔